ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے۔ اللہ تعالیٰ بھی جب کسی کو معاشرے میں محترم کرنا چاہتا ہے تو اسے مجموعہ کمال بنا دیتا ہے۔ شعراء اور ادیب تو بہت ہیں، تاہم جو احترام اور عزت پروفیسر عنایت علی خان کے حصے میں آئی وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شاعر، ادیب، دانشور اور مدرس، اور اس پر نئی نسل کے لیے وقی کام عنایت علی خان کی پہچان تھے۔ شعراء کرام میں انہیں یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ قرآن اور حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اسلام اور مملکت خداداد پاکستان کی محبت ان کی گھٹی میں تھی۔ 1935 میں اختر شیرانی کی زرخیز سرزمین ٹونک میں پیدا ہونے والے عنایت علی خان نے اپنے ہوش اور شعور میں پاکستان بنتے دیکھا، اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی اور حیدرآباد کو اپنا مسکن بنایا۔ ان کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے ساتھ حیدرآباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ماسٹرز اسی شہر سے اس طور کیا کہ یونیورسٹی بھر میں اول آئے۔ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں نے ان کے اندر ایک ایسے مسلمان کو جگہ دیا جس نے اپنی تحریر و تقریر سے ہزارہا ذہنوں کی آبیاری کی۔ پاکستان میں اسلام کی بحیثیت نظام زندگی بالادستی کے لیے وہ تاعمر متحرک رہے۔ عنایت علی خان بیک وقت معاشرے کے ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگوں کے محبوب تھے۔ بچوں کے لیے انہوں نے بے شمار نظمیں کہیں اور اسکولوں کے نصاب کے لیے بھی کتابیں تصنیف کیں۔ حالات حاضرہ اور تاریخ کا جبر وہ ایک ایسے پیرائے میں اشعار میں سموتے کہ لوگ اش اش کر اٹھتے۔ کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے تڑپ ان کے کلام میں جا بجا نظر آتی ہے۔ اے شمع وفا کے پروانوں ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، اے شمع وفا کے پروانوں ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، تم جان پہ اپنی کھیل گئے اور ہم سے ہوئی تاخیر۔ گزشتہ کئی اشروں سے وہ مشاعروں کے منصب صدارت پر فائز ہوتے اور اپنے اشعار سے محفل کو کشت زعفران بنا دیتے۔ حاضر جوابی، ذہانت، ظرافت اور خوش خلقی ان کی ذات کا حصہ تھے۔ عنایت علی خان کی وفات سے دنیا ادب کا وہ روشن ستارہ ڈوب گیا جس نے عشروں تک علم و ادب کی روشنی کی کرنیں بکھیریں، ایسی کرنیں جس نے قرطاس و قلم سے محبت رکھنے والوں کو ایک ایسے راستے کا مسافر بنایا جس کی منزل ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے۔